الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. محترم حاضرین، انسان ہم اور آپ دیکھیں تو ہر طرح سے عاجز ہے، فقیر اور محتاج ہے. اور ایک بندہ مومن یہ یقین رکھتا ہے، بلکہ غیر مسلموں کو بھی بڑی تعداد جو ملحد نہیں ہیں وہ یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ اس کائنات کو چلانے والا اوپر والا ہے. ہم اور آپ اللہ اور اس کے اسماء حسنہ سے جانتے ہیں کہ کائنات کی تدبیر اللہ کرتا ہے. وہ احکم الحاکمین ہے، ساتھ ہی ارحم الراحمین بھی ہے، اور وہ بندوں کی تمام ضروریات کا پہلے ہی سے انتظام رکھتا ہے. اور چونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس میں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بندوں کو پیدا کیا ہے. اس عبادت کا ایک بنیادی یا مرکزی حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے. جب ہم عاجز ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ سب کچھ دینے والا، کرنے والا، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، تو یہی امتحان ہے کہ ہم اللہ کے در کے بھکاری بنتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں یا دوسروں سے مانگتے ہیں، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. گنڈا تعویذ کر کے اپنی مشکلات کو حل کرنا چاہتے ہیں. کسی بابا پیر کی قبر پہ جا کے جو ہے اس سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، مشکلات کا حل چاہتے ہیں، یا اللہ کے جناب میں جا کے اس سے گڑ گڑاتے ہیں، اس پر توکل کرتے ہیں. اس پر توکل کرنا، اس سے گڑ گڑانا، اس سے مانگنا، یہ عبادت ہے. اور جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے. اور عبادت کا لفظی معنی ہی ہوتا ہے بندگی اختیار کرنا، عاجزی اختیار کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بہت ساری نعمتیں اور پوری شریعت ہمیں عطا فرمائی، مکمل شریعت، اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دعاؤں کا ایک اچھا خاصا عظیم الشان مجموعہ بھی عطا فرمایا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس دعا کے احکامات بھی بیان کیے ہیں، آداب بھی بیان کیے ہیں کہ ہمیں مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے کہا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگو، سوال کرو تو صرف اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب. اور نماز میں ہم کہتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، سورہ فاتحہ میں، جو سورہ فاتحہ کا بلکہ قرآن کا اور ہماری زندگی کا خلاصہ ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی استعانت اور مدد طلب کرتے ہیں، استعانت کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں. یہ ہماری بندگی کا خلاصہ ہے. اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی کہ اللہ سے مانگو. کیسے مانگو؟ اس کے آداب بتائے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، شرائط ہیں، آداب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور مجد و بزرگی پہلے بیان کی جائے، پھر مانگا جائے. دعا قبول کرنا چاہتے ہیں تو بہتر سے بہتر اوقات پہلے نیکی کریں، پھر دعا مانگیں. حلال روزی کھائیں تب دعا قبول ہوگی. حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی، رشتہ کاٹنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، دعا میں جلد بازی کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. ایسے اور بھی آداب جو ہمیں جاننا چاہیے، ضروری ہے، اور اس کا لحاظ کرنا چاہیے. آج کے اس خطبے میں قرآن و حدیث کی دی ہوئی، قرآن کی ایک دعا اور حدیث کی دو دعا کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. اور یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہر کوئی مانگتا ہے، مانگنے کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، لیکن خود رب العالمین نے جو الفاظ اور جو معنی اور مطالب کے ساتھ دعائیں دی ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے، آپ جوامع الکلیم کے حامل تھے، الفاظ کم، ضرورت کے مطابق ایک دم مناسب دعا، اور معنی اور مطالب میں گہرائی اور وسعت، یہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی دعاؤں میں ہی ملے گی۔ دنیا کا کوئی کتنا بلیغ آدمی ہو، قابل آدمی ہو، اس کی دعاؤں اور الفاظ میں وہ معنویت، وہ گہرائی، وہ بصیرت، وہ مناسبت وقت کی آ ہی نہیں سکتی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر بھی آپ غور کریں کہ کس وقت آپ نے کیا دعا بتائی ہے، اور اس وقت کی مناسبت سے اس کے معنی مطالب پر غور کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی دلیلوں میں سے بہت واضح دلیل سمجھ میں آئی آپ کو۔ ہر وقت جو دعا بتائی ہے وہ بالکل مناسبت سے، اور یہ جو دعا میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک بندہ مومن یا ایک انسان کے لیے اگر غور کریں تو دنیا اور آخرت میں کیسے بھی حالات ہو دنیا میں، ہر وقت کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنے ذاتی اعتبار سے، ملک اور قوم کے اعتبار سے بڑے نازک حالات سے گزر رہے ہیں۔ ان حالات میں ہمارے سامنے مختلف قسم کی تشویش، پریشانیاں، اندیشے، خوف، ڈر اور فکر مندی کے مختلف پہلو سامنے گھرتے ہیں۔ جو کمایا ہے وہ بچے گا کہ نہیں، جان بچے گی کہ نہیں، ہماری اگلی نسل کا کیا ہوگا، جائیداد پراپرٹی محفوظ رہے گی کہ نہیں، قوم کی عزت، ملک کی عزت، یہ چیز قائم اور سلامت رہے گی کہ نہیں، یہ ساری چیزیں سامنے رکھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں پر غور کیجیے۔ میں وقت بہت کم ہے، پہلے ہی سے تاخیر ہو گئی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ ایک دعا پہلی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے کہی، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمها هذا الدعاء۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی۔ یہ ابن ماجہ اور بخاری وغیرہ کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، یا عائشہ علیکا بجمل الدعاء و جوامعہ، کہ عائشہ تم پر لازم ہے مختصر اور جامع دعائیں، الفاظ کم اور جامع دعائیں۔ آج کل ہمارے یہاں دعاؤں میں بھی بڑی بدعات اختیار کی گئی ہیں، اس کی نشاندہی ضروری ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں، ہندوستان میں، اللہ اور رسول کی دعاؤں کو چھوڑ کر لوگوں کی بنائی ہوئی دعائیں لوگ اختیار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت میں آئی ہوئی دعاؤں میں کمی بیشی کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنی دعائیں ہیں مسجدوں میں لکھی ہوئی ہے، تسبیح تراویح، کسی حدیث کی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی، کہیں نہیں ملے گی۔ روزہ افطار کی دعا، فلاں دعا، ڈھما دعا، صبح کے ذکر اور شام کے ذکر اور وضو کرتے ہوئے ایک ایک عضو کو دھونے کی کوئی دعا یہ مذکور نہیں ہے۔ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، آخر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو آپ وضو کے شروع اور آخر میں۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کمی تھی، یہ اسے پورا کر رہے ہیں، یا کئی جگہ چھوڑ دی اور یہ اس کی خالی جگہ کو پر کر رہے ہیں۔ بڑی گستاخی کی بات ہے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر آپ پکڑتے ہیں تو جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ تو مانگ ہی رہے ہیں، اور اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ فوری قبول نہ ہو تو اس کی بجائے اس کی جگہ کوئی مصیبت ٹلتی ہے، یا آخرت میں اس کا اجر ملتا ہے۔ دعا ضائع نہیں ہوتی، ایک عبادت کے طور پر بطور اجر و ثواب لکھی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ سے خوب مانگنا چاہیے، اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، اور ان دعاؤں میں بہت سی تعلیمات ہیں۔ یہ بھی تعلیم ہے کہ ہم کو کیا مانگنا چاہیے، کب مانگنا اور کیا مانگنا چاہیے، اور پھر اس میں جو مطالب یا مضامین ہیں اس سے ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہماری توحید مضبوط ہوتی ہے، ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں کیونکہ اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، برکتیں ملتی ہیں، رحمتیں ملتی ہیں، بہت فائدے ہیں ذکر و اذکار کے، دعاؤں کے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا مانگتے ہیں تو ایک تو جامع بات کہتے ہیں، نمبر ایک، اور نمبر دو، اتباع سنت پر عمل کا ثواب ملتا ہے۔ بہت سے لوگ بزرگوں کے تجربات، کہ فلاں بزرگ کا یہ تجربہ ہے، فلاں دعا فلاں وقت پڑھتے تھے، پھونک جھاڑ کرتے تھے تو فلاں اور فلاں چیز سے کرتے تھے، قرآن حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ وہ چاہے صحیح دعا ہو، وہ غلط نہیں، میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھی تو غور کیجئے،
فائدہ ہو یا نہ ہو بظاہر آپ کو اتباع سنت کا اجر ضرور ملے گا. اور دوسرا ایک خطرے سے تحفظ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ثابت شدہ ہے, پختہ پکی ہے, اس کو اگر اختیار کرتے ہیں تو یہ بات گارنٹی ہے کہ آپ گمراہی کا شکار نہیں ہو رہے. اس کی اس کے نام کی یا اس کی بنائی ہوئی دعاؤں میں بدعت ہو سکتی ہے, شرک ہو سکتا ہے, غیر اللہ سے استمداد ہو سکتی ہے, گمراہی کا کوئی نہ کوئی پہلو ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعا میں یہ ساری چیزیں آپ نہیں پائیں گے, محفوظ رہیں گے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے. تو اللہ کے رسول حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں, سونے کے وقت کی دعا حضرت برا کو جب سکھائی تھی, اللہم اسلمت نفسی الیک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو آخری جملہ تھا آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت, کہ اے اللہ میں ایمان لایا تیری اس کتاب پر جو تو نے نازل کیا اور تیرے اس رسول پر جسے تو نے بھیجا ہے. اور پھر پڑھانے کے بعد حضرت برا سے کہا کہ آپ پڑھیے, پھر سے مجھ کو سنائیے. تو انہوں نے پوری دعا صحیح پڑھی, آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک کی جگہ وبرسولک کہہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے رسول کا مت کہو, نبی کہو, جو میں نے کہا وہ کہو. اس سے لوگوں نے استدلال کیا کہ جو الفاظ رسول کہنے سے بھی فرق نہیں پڑا بظاہر, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں اس کا لحاظ کیا جائے. آپ اپنی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت عائشہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم ایسی دعاؤں کو لازم پکڑو. دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک الخیر, اسألک من الخیر کلی, اللہم انی اسألک من الخیر کلی عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. اے اللہ میں تجھ سے پوری کی پوری خیر, الخیر کلی, الخیر مانگ رہا ہوں, بھلائی, کلی تمام کے تمام, خیر میں سے جو کچھ ہے تجھ سے سب مانگ رہا ہوں. غور کیجئے, دنیا آخرت کی جتنی بھلائیاں ہیں سب آ گئی, دنیا کی بھی آخرت کی بھی. روزی روٹی آ گئی, صحت مندی آ گئی, علم نافع آ گیا, راحت سکون امن چین آ گیا, بیماریوں سے, پریشانیوں سے, صدموں سے, دشمن کے حملے سے, خوف دہشت سے پناہ آ گئی. یہ ساری کے ساری خیر ہیں. عاجلہ و آجلہ, وضاحت ہے, عاجل جلدی کی, عاجل بعد کی, یعنی دنیا کی اور آخرت کی. سارا خیر جو دنیا کا ہے آخرت کا ہے, پروردگار سب تجھ سے مانگتا ہوں. ما علمت منہ وما لم اعلم, وہ خیر جو میں جانتا ہوں اور جو میں نہیں جانتا, جو میرے علم میں ہے کہ یہ بھلائیاں ہیں وہ بھی مانگ رہا ہوں, اور جو میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ بھلائیاں ہیں وہ بھی تجھ سے مانگتا ہوں. کیا چھوٹا اس میں بتائیے؟ ایک لائن میں ساری چیزیں آ گئی, دنیا کی ساری خیرات اور بھلائیاں آ گئی. اور حضرت عائشہ صدیقہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, حکم دے رہے ہیں. اس سے یہ بھی سبق ملا ہم کو, وقت بہت کم ہے, ہم کچھ ہی باتوں پہ, نقطوں پر بات کر پائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں, یعنی اپنے گھر والوں کو ایسی جامع دعائیں سکھانا چاہیے, یاد کرانا چاہیے, تعلیم دینا چاہیے. یہ ہمارے تربیت کا, تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ام المومنین کو آپ سکھا رہے ہیں, اور جامع دعا بتائی. کیا بتائی؟ کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تمام بھلائیوں کی, دنیا اور آخرت کی, چاہے میں اسے جانتا ہوں یا نہیں جانتا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. جیسے خیر مانگا, شر سے پناہ مانگی. میں نے خیر کے ہی اس میں شر کی بھی مثال کچھ دے دی کہ شر سے بچنے والی بات. شر ساری برائیاں, اب اس میں فقر و فاقہ ہو, محتاجگی ہو, شیطان کا تسلط ہو, آسیب ہو, جادو ٹونا ہو, جینوں کے شرور ہوں, جانوروں کے شر اور پریشانیاں ہوں, جتنی بھی برائیاں ہیں, آپ کو گنڈے تعویذ کی ضرورت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہ بھروسہ ہے تو یہ پڑھیے. کسی کے ہاتھ میں دھاگا, کسی کے گلے میں تعویذ, کسی کی کمر پہ, کسی کے کہاں کہاں بندھا ہوا ہے آج مسلمانوں کے یہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہ بھروسہ نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا نہیں چاہتے. اور دنیا کے مسائل آ رہے ہیں, آج پریشانیاں آ رہی ہیں, تو اس در پہ اس در پہ بھاگے بھاگے بھٹکے پھر رہے ہیں. مسلمان کاٹے مارے جا رہے ہیں ہر جگہ. اللہ سے مانگتے نہیں ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں تو مانگنے کے طریقے سے نہیں مانگتے, اور اللہ سے مانگتے ہیں تو دوسروں کے در پہ بھی جھکتے ہیں. تو اللہ کیوں بھی دے گا تمہیں؟ کوئی اجمیر سے مانگ رہا ہے, کوئی کلیئر شریف جا رہا ہے, کوئی بزرگوں سے, کوئی سیاسی طور سے سوچتا ہے سارے مسائل حل کر لوں.
کوئی کہتا ہے کہ تعلیمی ڈگریاں مسلمانوں کی ہوگی بہت زیادہ تو مسلمانوں کے حالات سدھر جائیں گے. کوئی ایک مسلمان بھی اگر بغیر ڈگری کے رہ گیا, ڈگری والا نہ رہے, سارے مسلمان ہو جائیں. میں یہ نہیں کہتا تعلیم کی اہمیت نہیں, بہت اہمیت ہے, فرق پڑے گا رہن سہن میں, لیکن اگر ایمان نہیں ہے, اللہ سے تعلق نہیں ہے, اللہ کی مدد نہیں ہے, تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو آپ کو عزت اور دنیا کی ترقی نہیں دے سکتی. یہ ایک مسلمان کے دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے, گانٹ باندھ لینا چاہیے کہ ہماری ساری ترقیات دنیا کے اسباب ہم اختیار کریں نہ کریں, جڑ بنیاد ہے ایمان کی درستگی. اور جب ہم اللہ سے مانگیں گے, تو میں بار بار پیش کرتا ہوں, انبیاء کی مثالیں دی ہے اللہ نے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے, کوئی ذریعہ نہیں تھا, دعا مانگی اللہ سے, قبول ہوئی نا. کون سی ڈگری اور کون سی سیاسی قوت اور فلاں طاقت کا سبب وہاں موجود تھا؟ کوئی نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا نا, آگ کو ٹھنڈی کیا نا, قصے کہانی کے طور پر ہم سنتے ہیں. یہ ہمارے لیے درس و عبرت ہے. اللہ سے مانگیے, وہ ہمارے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا آگ میں ڈالے جانے کے ٹائم. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. زیادہ تشریح نہ کرتے ہوئے میں دعا پوری کروں, ایک دعا اور بیان کرنی ہے. اللہ نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. اس کے بعد اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک. ایک ایک جملہ ایک ایک کتاب ہے. اے اللہ, میں تجھ سے وہ ساری بھلائیاں مانگتا ہوں جو تجھ سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. کتنا پیارا اور جامع جملہ ہے, بتائیے. ساری وہ بھلائیاں, پہلے تو ساری بھلائیاں آ گئی, اب اس میں مزید تخصیص کی. پہلے جملے میں کہا تھا دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں, اب یہاں اور خاص کر کے کہا کہ وہ بھلائیاں تجھ سے مانگتا ہوں ساری کے ساری جو تیرے نبی اور تیرے بندے اور نبی نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے مانگتے تھے, یہ توحید کی دلیل ہے. سوچئے ہمارے ہاں لوگ بزرگوں سے مانگ رہے ہیں, پیروں سے مانگ رہے ہیں, پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ, خواجہ اجمیری رحمہ اللہ, فلاں 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 سے مانگ رہے ہیں. ان میں سے کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کے آس پاس بھی پہنچے گا کیا؟ آپ تو رسولوں کے سردار ہیں. ہاں, کچھ صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ اولیاء کا درجہ انبیاء سے اونچا ہوتا ہے. جو یہ کہتے ہیں وہ کافر ہیں اتفاق کے ساتھ. سب سے اونچا درجہ انبیاء کا, انبیاء میں رسولوں کا, رسولوں میں اولو العزم کا, اولو العزم میں خلیلین کا, خلیلین میں خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سید المرسلین ہے. جو یہ نہیں مانتا وہ کفر کا مرتکب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگ رہے ہیں. اگر آپ اللہ ہوتے, اللہ کی خصوصیات اور صفات آپ کے اندر ہوتی, تو آپ اللہ سے کیوں مانگتے؟ آپ کو بخار بھی نہیں ہوتا, سر میں درد بھی نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہوا مطلب آپ انسان تھے. اللہ سے مانگ رہے ہیں مطلب آپ انسان ہیں. اور اس سے ہم کو بھی مانگنا چاہیے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اور ہمیں سکھایا. تو ہم تجھ سے اے اللہ سوال کرتے ہیں ہر اس بھلائی کا جو تیرے نبی اور تیرے بندے اور تیرے نبی نے تجھ سے مانگا. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا عَادَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان تمام شرور سے, برائیوں سے, ہاں, مما عاد بہ عبدک ونبیک, جس سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی. یعنی جو مانگا کہ اللہ مجھے اس سے بچا, اس سے بچا, جو مانگا ہم تجھ سے وہ سب مانگتے ہیں. ایک جملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھلائیاں مانگی, جن چیزوں سے پناہ طلب کی اللہ سے, وہ ساری باتیں آ گئیں. اس کا اگلا جملہ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل. غضب کی بات. اہل علم نے کہا تخصیص کے ساتھ مزید تخصیص, یعنی پہلے ہی ساری خیر آ گئی تھی, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ کر خیر میں تخصیص کی, اب آخر میں مزید خیر میں ایک خاص اور سب سے ضروری, سب سے پائیدار, سب سے اہم اور دائمی خیر جنت مانگی. کہ اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور ہر وہ چیز من قول و عمل, قول اور عمل جو جنت تک پہنچائے. سوچئے اس جملے میں بلاغت کتنی ہے کہ ہمارا اصل مقصود اصلی زندگی تو مرنے کے بعد کی ہے, حساب و کتاب کے بعد دائمی زندگی. تو اللہ سے جنت مانگی. جنت کی نعمتوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے. سب سے ہلکا جنتی بھی دنیا سے کئی گنا زیادہ بڑی جنت کا حامل ہوگا. جانے کے بعد وہ کہے گا کہ اللہ نے مجھے, رب العالمین نے مجھے جو دیا ہے کائنات میں کسی کو نہیں دیا. سب سے ہلکا جنتی یہ بولے گا کہ اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں. وہ نعمت مانگی.
کتنی خاص نعمت ہے اور ضروری. واہ, جنت مانگنا صرف ایسے ہی نہیں ہے. اب یہاں ایک اور بھی نقطہ اور اہم دماغ میں, وما قرب الیہ, اور وہ چیز جو جنت سے مجھے قریب کرے, من قول او عمل, وہ عمل, قول اور عمل, یعنی میں باتیں بھی وہی بولوں جو مجھے جنت میں لے جانے والی ہیں, کام بھی وہی کروں جو جنت میں لے جانے والی ہے. اس ایک جملے میں یہ سارا معاملہ آ گیا کہ دنیا میں میں وہی کام کروں جو جنت میں ڈالنے کا باعث ہو, وہ کام نہ کروں جو جہنم میں جانے کا باعث ہو. اب اس میں ساری نیکیاں آ گئی. نیکیوں میں سب سے اہم ایمان, توحید. اب یہاں ایک اہم نقطہ دھیان رکھ دیجئے کہ دعا مانگنا صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ الفاظ زبان سے کہہ دیں اور چپ بیٹھ جائیں. مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ اللہ مجھے روزی دے, روزی دے کہ میں تو اللہ سے مانگ رہا ہوں, اور گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھ جائے. یعنی روزی حاصل کرنے کے لیے کوئی تگ و دو, محنت, مشقت نہ کرے, تدابیر اختیار نہ کرے, چلے گا کیا؟ کوئی مانتا ہے یہ؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اللہ پر توکل بھروسہ کرنے والا نہیں تھا, لیکن آپ نے اسباب اختیار کیا. دشمن آئے تو جنگی لباس پہنا, مقابلہ کیا, گھر میں بیٹھ کے دعائیں نہیں کی صرف, تو ایک اور میدان جنگ میں جا کے غزوہ بدر میں دعا کر رہے ہیں, اللہم انجز لی ما وعدتنی, جو تو نے وعدہ کیا ہے پروردگار پورا کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں دعا. دھیان دیجیے توحید کی دلیل. اور یہاں یہ بھی نمونہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو جس چیز کو اللہ سے مانگ رہے ہیں, مانگنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے لیے محنت, مشقت اور تدبیر کا اختیار کرنا پڑے گا. روزی مانگ رہے ہیں تو روزی کے حصول کی کوشش کرنا پڑے گی. اب شادی نہ کریں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ اولاد دے دے, چلے گا؟ سمپل بات, ایک مثال دے رہا ہوں. ایک کسان بیج نہ ڈالے, کسانی نہ کرے, اور دعا کرے کہ اللہ میرے کھیت میں جو ہے بھرپور فصل دے دے, زرخیز زمین ہے میری تو اچھی فصل دے دے. ہوگا؟ محنت کرنا پڑے گی, اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا. پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ راشن جمع نہیں کرتے, جانور پرندے, لیکن وہ گھونسلے سے نکلتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں. تو پرندے بھوکے گھونسلے سے نکلتے تو ہیں لیکن بھوکے واپس نہیں آتے, کیونکہ اللہ روزی دے. اللہ پر بھروسہ کرو گے تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے آسان کرے گا. اب جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے اہم لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ جس کے پاس صحیح ہے نہیں, اس کی جنت کا دروازہ کھلے گا ہی نہیں. پڑھے ہیں نا آپ, لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے. تو کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ کو ایک ہفتے میں اتنی لاکھ مرتبہ نصاب پر پڑھ لیں گے تو جنت مل جائے گی, یہ مطلب ہے اس کا؟ آپ صبح شام صرف لا الہ الا اللہ پڑھیں گے کافی ہے؟ نہیں. لا الہ الا اللہ کی شرطیں, اس کا معنی, اس کا تقاضا سیکھنا پڑے گا. قیامت کے دن نہیں کہہ سکتے اللہ سے کہ مجھے توحید معلوم نہیں تھی, لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں معلوم تھا, میں پڑھتا تو تھا. یہ ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا یہودیوں سے کہ ان کی توریت اور کتاب انہوں نے لی رکھی ہے ایسے ہی ہے جیسے کوئی گدھا ہے جس کے پیٹھ پر جو ہے کتابیں لدی ہوئی ہے. ہم لا الہ الا اللہ کہہ تو رہے ہیں لیکن شرک کر رہے ہیں. کتنی شرکیات ہے آج ہمارے ہاں. مسلمانوں میں بڑی تعداد, یعنی اگر ٹوٹل مسلمان لکھے تو میں کہوں کہ اکثریت میں کسی نہ کسی قسم کا شرک پایا جاتا ہے. کوئی غیر اللہ سے مانگ رہا ہے, کوئی گنڈا تعویذ کر رہا ہے, کوئی غیر اللہ کے سوا دوسروں کی قسمیں کھاتا ہے, کوئی دوسروں سے استمداد کرتا ہے, کوئی پھونک جھاڑ کرتے ہوئے جادو ٹونے والے راستے اختیار کر رہا ہے, کہانت میں پڑ گیا ہے. کیسی شرکیات پائی جا رہی ہیں. جو لوگ ایسے کاموں میں, شرکیات میں, بدعات میں ملوث ہیں, وہ اس دعا کو پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں کہ اللہ جنت سے قریب کرنے والی چیزوں کو بتا. اور اگلا آخری جملہ ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ. اور اللہ میں تجھ سے جہنم سے تیری پناہ میں آتا ہوں, جہنم سے, اور وہ سارے قول اور عمل جو جہنم سے قریب کرے لے جائے جہنم میں, اس سے بھی پناہ میں آتا ہوں. سوچئے, اب جہنم میں لے جانے والے عمل میں سب سے بڑا عمل کفر اور شرک ہے. ابھی میں نے کہا ہمارے یہاں شرکیات پائی جاتی ہے, تو وہ آخرت کی جہنم کا باعث تو ہے ہی, دنیا کی جہنم کا باعث بھی ہیں. میں ایسا مانتا ہوں, عقیدہ اور ایمان رکھتا ہوں, اور قرآن کی حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پر مانتا ہوں کہ آج مسلمان کاٹے مارے جا رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ مسلمان شرک کرتے ہیں, مسلمان بدعت کرتے ہیں, مسلمان ظلم کرتے ہیں.
بڑی تعداد میں دنیا کے راستے آپ اختیار کر لیں اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے. لوگوں کی بات کریں, اس پر الزام ڈالیں, ان کی وجہ سے ہو رہا ہے, ان کی وجہ سے ہو رہا ہے, فلاں لوگ کر نہیں رہے, سعودی حکومت یہ نہیں کرتی, فلاں یہ نہیں کرتے, ہمارے امیر اور ہماری جماعت کے ذمہ دار یہ نہیں کرتے. آپ خود ذمہ دار ہیں. چھوڑ دیجئے تھوڑے دنوں کے لیے یہ کہنا کہ وہ اور وہ ذمہ دار ہے. میرے گھر میں, میری قوم میں, میری امت میں کوئی خرابی ہے تو اس کا میں ذمہ دار ہوں. آج سے یہ سوچئے. کیوں, کیسے؟ آپ اور ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. آپ خود جائزہ لیجئے کہ میں جو کرنا چاہیے کر رہے ہیں کیا؟ جو ہم جانتے ہیں شریعت پہ وہ عمل کر رہے ہیں, دوسروں کا حساب لے رہے ہیں, اپنا محاسبہ نہیں کر رہے ہیں. آپ اور میں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے سامنے بدعت ہو رہی ہے, ہم چپ ہیں. ہمارے سامنے دین کی مخالفت ہو رہی ہے, ہم کہہ سکتے ہیں, کہتے ہیں. کون پڑے دوسروں کی جھنجھٹ میں؟ تو پھر اللہ آپ کی مدد کیوں کرے جب آپ دین کا لحاظ نہیں کرنا چاہتے؟ اللہ کے دین کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے, عمل کرنے کے لیے حوصلہ نہیں ہے, تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کیجئے. اور دوسروں کے دروں پہ جا کے جب اپنا مسئلہ حل کرنے کا عقیدہ آپ رکھتے ہیں تو اللہ کیوں آپ کی مدد کرے گا؟ پھر سے میں جملہ کہہ رہا ہوں, مسلمانوں کی مصیبتیں, پریشانیاں, صدمات, حملے, جان مال کی تباہی, ان چیزوں کی سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کے اپنے گناہ ہیں. اور یہاں وہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ سارے عمل جو جہنم میں لے جانے والے ہیں اس سے مجھے بچا, اور جو جہنم میں لے جانے والے ہیں آخرت کی, وہ دنیا کی جہنم بھی دکھاتے ہیں. دنیا کی جہنم کہ آپ اور ہم اس مصیبت میں, خوف میں, دہشت میں, پریشانی میں, کب کس کے گھر پر بلڈوزر چلے, کب کہاں بم گر جائے, کب کس پر الزام دیا جائے. ساری محنتیں اور وفاداریوں کے باوجود الزام لگتا ہے کہ ملک سے کے غدار ہیں, بیٹھے بٹھائے. ابھی کل کی خبر ہے, کشمیر کے ایک امام صاحب جو ہے, مؤذن صاحب, پاکستان کی گولی سے مرے, اور یہاں خبریں چلائی جا رہی کہ وہ آتنکوادی دہشت گرد تھے. مسجد کے مؤذن تھے, خبریں الٹی چلائی جا رہی ہے, اور اب چیخ چلا رہے ہیں, وضاحت کی جا رہی ہے, مین اسٹریم میڈیا خاموش ہے. خیر, ان سارے تناظر میں سارے مسائل کا حل میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو دیکھیے اور اس کے معنویت پر غور کیجئے, اور الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معانی کو سمجھ کر غور کیجئے. اور اس میں جب ہم نے کہا کہ جنت میں لے جانے والے عمل اور قول کی توفیق دے, اور جہنم سے بچنے کی ہر قول اور عمل کی توفیق دے کہ ہم اس سے بچیں, تو اس کو ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ کون سی چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہیں, کون سی چیزیں جنت میں. آج مسلمان یہ سیکھنے کو تیار نہیں ہے. 20 سال دین کا کام کر رہا ہے, اور توحید کی تعریف نہیں معلوم, شرک نہیں معلوم کسے کہتے ہیں, شرک کر رہا ہے. آداب بتاتے ہیں, فضائل بتاتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کے دعا مانگ رہا ہے, جس کو تمام ائمہ سنت, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام ابو یوسف صاحب کہتے ہیں یہ حرام ہے. چاہے آپ اللہ کے نبی کی شخصیت کا وسیلہ لگائیں. فضائل اعمال میں جھوٹی حدیث نقل کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کے دعا مانگی, اس کو پیش کیا جاتا ہے, اور ہمارے یہاں لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں. جھوٹی حدیث قرآن کی دعا کے خلاف. وقت کم ہے اس لیے میں ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں, اشارے کنائے میں گھوم پھر کے نہیں کہہ رہا ہوں, اور ضرورت ہے اس کی, علاج کیا جائے ان بیماریوں کا. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ شرکیات اور کفریات سے ہماری دعائیں, ہماری حیثیت مجروح ہوتی ہے, اللہ کی رحمت سے محرومی ہوتی ہے. آخری جملہ اس میں ہے, وَأَسْأَلُكَ أَن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا, کہ اے اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تیرا جو بھی فیصلہ ہے میرے بارے میں, تو جو بھی فیصلہ کرے اس کا انجام میرے حق میں اچھا ہو. وقت زیادہ ہو گیا, میں کم سے کم 2 دعائیں اور بتانا چاہتا تھا. ایک بڑی مشہور, صرف ترجمے کے ساتھ آپ تشریحات پر غور کیجئے گا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی دعا ہے, بہت ہی شاندار, جاندار, جامع دعا. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری, اے اللہ میرے اس دین کو تو درست کر دے جو میرے تمام معاملات کا بچاؤ ہے, تحفظ کا ذریعہ ہے. دین ہمارے بچاؤ کی بنیاد ہے, یہ قرآن کی یہ حدیث بھی کہہ رہی ہے. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری, وہ دین تو درست کر دے میرا. سب سے اہم چیز ہے کہ آپ اپنا دین درست کریں. الذی هو عصمت امری, اس جملے پر غور کیجئے کہ میرے معاملے کا بچاؤ ہے. میں ابھی جو کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کے سارے معاملات کی اصلاح کی بنیاد اس کے دین کی اصلاح ہے. اب یہاں دعا کر رہے ہیں تو دعا کرنے کے ساتھ آپ تعلیم حاصل کیجئے.
بہت سارے علماء ہیں، بدعت بھی بتانے والے علماء ہیں، سنت بتانے والے علماء ہیں. آپ کو اتنی محنت کرنا پڑے گی. آپ اپنے گھر کے لیے صحیح سے اچھا رشتہ ڈھونڈتے ہیں، تجارت کے لیے اچھے سے اچھا جو ہے طریقہ ڈھونڈتے ہیں، کون پارٹنر ہو، کس سے بیچنا اور خریدنا چاہیے وہ معلوم کر لیتے ہیں. یہ کیسے نہیں معلوم کر سکتے کہ دین صحیح کون سا ہے، غلط کون سا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے؟ سیکھنا پڑے گا. اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، پہلی بات یہ دین کی درستگی. دین درست ہو گیا تو ساری چیزیں درست ہوگی. وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور اے اللہ میری اس دنیا کی اصلاح کر دے جس میں میری معیشت ہے، زندگی ہے. یہ دنیا کو درست کر دے. وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا، یہ دنیا اور آخرت میں دین میں ساری چیزیں خیر آ گئی. اب دنیا میں جیسا کہ میں نے کہا روزی آ گئی، تحفظ آ گیا، علم نافع آ گیا، راحت سکون امن چین آ گیا، خوف اور دہشت سے چھٹکارا آ گیا، رشتہ داروں اور دوست و احباب سے تعلقات آ گئے. تو میری زندگی کے میرے سارے معاملات کو تو درست کر دے جس میں میری معیشت ہے. وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِيَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اور میرے اے اللہ میرے اس آخرت کی اصلاح کر دے جس میں میرا لوٹنا ہے، جہاں میرا انجام ہونا ہے. معاد ہے، لوٹ کر جانا ہے آخرت میں. اب اس جملے میں قبر کا عذاب، محشر میں خوف دہشت، حساب کتاب میں آسانی، پل صراط کا مسئلہ، پھر آگے جنت میں جانا، سب آ گیا کہ میری آخرت کی اصلاح کر دے. وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لی، کیا ہے وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لی فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور میری زندگی کو میرے لیے ہر قسم کی بھلائی میں زیادتی کا باعث بنا دے. یعنی میں جتنا زندہ رہوں اتنا نیکیاں کرتا رہوں. اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کو اگر عمر ملتی ہے، موقع ملتا ہے، تو امید یہ کی جانی چاہیے کہ وہ زیادہ جتنا جیے گا اتنی نیکی کرے گا، عبادت کرے گا، اپنے حقوق کی ادائیگی کرے گا. وَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَرٍ، اور میری موت کو مجھے ہر شر سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنا دے. یعنی میں مروں تو دنیا کے ابتلا و آزمائش کے بعد آخرت والی زندگی میں بھی میں ہر قسم کے عذاب سے، پکڑ سے، فتنے سے پروردگار محفوظ رہوں. یہ میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کیا. مقصود دعا کو تازہ کرنا ہے. ان دعاؤں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند الفاظ ہیں، لیکن دنیا اور آخرت میں جو چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں، ملنا چاہیے، جو چیزیں ضروری ہیں جن سے بچنا چاہیے، وہ ساری بات آ گئی. اور یہ قرآن کی ایک چھوٹی سی دعا میں آ جاتا ہے جو میں نے شروع میں آیت کریمہ پڑھی. اس آیت کا صرف آخری حصہ ہی پڑھ کر بات کو ختم کروں کہ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں اس دنیا میں حسنہ دے. ربنا، رب کو پکارا گیا. اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے پہلے اللہ کے اسماء و صفات بولنے چاہیے، کم سے کم ربنا اور اللہم. یہ قرآن و حدیث کی دعا میں آپ کو ضرور ملے گا. اور اللہ ربنا جب ہم کہتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کے سارے کام کرنے کی خصوصیات والی باتیں آ جاتی ہے کہ اللہ کی ربوبیت میں بہت سی چیزیں شامل ہے. پیدا کرنا، زندگی دینا، موت دینا، بارش دینا، بیماری دینا، شفا دینا، ساری چیزیں جو اللہ کرتا ہے. عزت و ذلت دینا، کہ پروردگار سب تو ہے، پروردگار کام چلانے والا، دنیا کا نظام چلانے والا. آتنا، ہمیں دے، فی دنیا، دنیا میں، حسنہ، اچھائی. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایک مسلمان کو یہ تعلیم نہیں دی گئی ہے کہ آپ روحانیت اور آخرت اور جنت کی ہی بات کریں، دنیا چھوڑ دیں. میں روح کی ضرورت بھی ہے، جسم کی ضرورت بھی ہے. اس لیے دنیا کو بھی حلال طریقے سے حاصل کیا جائے. اب دنیا میں حسنہ اور بھلائیاں دے کا مطلب ساری بھلائیاں اس میں آ گئی. رزق حلال آ گیا، عزت و ناموس، ترقی آ گئی، خوشحالی آ گئی، محبت آ گئی، آرام آ گیا، تحفظ آ گیا، دشمن کے شر سے بچاؤ آ گیا، ساری بھلائیاں آ گئی. ربنا آتنا فی، دنیا کی جو بھی بھلائی ہے، ساری خیر جو ہمارے لیے خیر ہے وہ سب آ گئی. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی دے. نکرہ ہے، ساری بھلائیاں آ گئی. یعنی اللہ کے انعامات، اللہ کی رحمت، نصرت، مدد، نرمی، حساب و کتاب میں نرمی لینا، قبر کا معاملہ آسان کرنا، قبر سے لے کے جنت میں جانے تک سارے معاملات آسان کر دے. وقنا عذاب النار، اور خصوصی طور سے ایک اور بات کہی کہ ہم کو جہنم کے آگ سے بچا، جہنم سے بچا. یہ سب سے بھیانک چیز ہے.
اور اسے خصوصی طور سے کہا بہت سارے مسلمان بھی چلے جائیں گے جہنم میں، اللہ ہمیں بچائے، وہ چاہے بعد میں اگر توحید ہے شرک نہیں ہے تو بعد میں نکالے جائیں، تو چاہے تھوڑے دیر کے لیے ہمیشہ کے لیے ہو، بندے کو سکھایا گیا کہ ہم دعا کریں وقنا عذاب النار، کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ کچھ سرسری سی باتیں میں نے ان آیتوں ان دعاؤں کے تناظر میں کہی ہے۔ ضرورت ہے کہ ان دعاؤں کو جو میں نے بہت ہی اختصار سے بیان کیا، ان کو ہم اور آپ گہرائی سے سیکھیں، علماء کی مجلسوں میں بیٹھیں، خود مطالعہ کریں۔ آج ہمارے نوجوانوں کا مشغلہ گھنٹوں ہم ہوٹلوں پہ وقت گزارتے ہیں، دوست و احباب میں رہتے ہیں، موبائل پر وقت دے رہے ہیں، کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ یہ ہماری عمر کے اوقات ضائع ہو رہے ہیں، برف کی طرح پگھل رہے ہیں، ہر لمحہ ہم اپنی موت اور قبر کے قریب جا رہے ہیں۔ یہ پلٹ کر آنے والا نہیں ہے، اور یہی ہمارا امتحان ہے، یہ ہماری سستی ہے، غفلت ہے، اس سے نکلیں۔ ہم بیٹھ کے جب بکواس کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں صرف، اور پھر یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ آپ جب جس وقت یہ کہہ رہے ہیں، آپ اس وقت بھی اپنے اوپر ظلم کیے جانے کا جواز فراہم کر رہے ہیں کہ میں نالائق ہوں، میں کام نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، قوم کے بارے میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، بیٹھ کے صرف بات کر رہا ہوں۔ تو اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اچھی دعائیں تو کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی توفیق دے، دنیا اور آخرت میں ہر قسم کا خیر ہمیں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب الحلیم۔